السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی، اور جمعہ مبارک۔ جمعے کا دن ہے اور 7 تاریخ ہو گئی ہے، 7، ٹھیک ہے جی۔ کل 8 تاریخ ہے۔ کل پی ٹی آئی والے جناب یوم احتجاج منا رہے ہیں اور حکومت نے یوم سوگ کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ یوم سوگ کیوں منا رہے ہیں؟ وہ اسماعیلی فرقے کے جو رہنما ہیں آغا صاحب، وہ فوت ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے کہا جی کہ ہم یہ سوگ منائیں گے۔ سوگ ویسے منانا نہیں تھا، اسی چکر میں کہ وہ جو سوگ منا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو چلو اسی بھی سوگ منا لئیے۔ انہاں دا سوگ ہو رہے، انہاں دا سوگ ہو رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ساڑھا پرچم سر نگو رہے گا، پیڑا کیڑا پرچم سر نگو رہے گا عوام نے یہ کی فائدہ ہوتا ہے جی۔ بہرحال ایک خبر بن جاتی ہے۔ آپ نے کل دیکھا پی ٹی آئی کے وکیل نے کس طرح لڑائی کی ہے فیصل چودھری نے جیل حکام سے، گالیاں دی ہیں، گالیاں۔ ویسے سر جی کوئی تکڑا بندہ اتھے ہوندا نا، جس طرح وہ گالیاں دے رہا تھا، انہوں عمران خان دے وچ نال آج پہنچا دیتا، چل تو اسے سیلے، چل بیٹا چل۔ سرکار میں مداخلت کی ہے آپ نے، گالیاں دی ہیں، چلو تم بھی ادھر ہی جاؤ بیٹا۔ یہ یوتھیت دماغ ہے، جیسے کہتے ہیں نا، یوتھی ایک فتنہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک دماغ ہے، جو جب یوتھیا ہوتا ہے تو ادھر وہ بھوسا آ جاتا ہے بس۔ وہ کیس بھی کوئی آج تک نہیں جیتا فیصل چودھری۔ فواد چودھری کا بھائی ہے، جیڑا کہندا سی ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تو پھر نال ایک ویڈیو چل دی ہے جیڑا وہ نس رہا ہوتا ہے ایسے کر کے وہ شہباز گل جیڑا کہندا سی میں جٹاں دا منڈا ہے، جٹاں دا، تو میں تینوں دس دیاں گا، تو جدوں پھڑیا گیا تو ایڈی وڈی زبان باہر کڈی، میں مرن لگا جے، میں مرن لگا جے۔ اور تیسرا عمران ریاض بھگوڑا جڑا کہتا ہے تمہیں ٹکر کے لوگ ملیں گے، ٹکر کے، اور ٹکر کے وہ پتہ نہیں کھیتوں کھلیانوں سے، پہاڑوں سے، ندیوں سے ہوتا ہوا وہ بھاگا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں عدالت سے کوئی اسٹے لے کے تو اپنا ویزا وغیرہ اوکے کر کے جاؤں، وہ ادھر چلا گیا۔ کہتا ہے اس کے اوپر کسی درندے نے بھی حملہ کیا تھا۔ ہیں ویسے یہ اسی قابل ہیں، اسی قابل۔ تو ان کے سارے نظریے ایسے ہیں۔ یہ جو امین گنڈا پوری ایڈے ایڈے وال رکھ کے تے مچھر رکھ کے تے آ جاندے تے ہم مریں گے، مر جائیں گے، اتوں تو رولا پائی جاؤ تے وچوں کھائی جاؤ۔ یہ ان کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کو جناب وہ ادھر پنجاب میں انہوں نے ایک بنائی ہے عالیہ حمزہ کے، حمزہ عالیہ کیا نام ہے، اس نے کہا جی اگر ہمیں مینار پاکستان میں اجازت نہ دی نا، ہم پورا پاکستان جلسہ بنا دیں گے۔ بنا دو، الفاظ کے اوپر تو پابندی نہیں ہے نا، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے اور مجاہد کی اذاں اور۔ وہ کہتے ہیں نا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں۔ یہ گرگس ہے، گرگس، یہ گرگس ہے، یہ ان کو جو ہے نا، یہ پاکستان کو انفیکٹ تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں امریکہ کا صدر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اوپر پابندی لگا گی کہ تو نے ہمیں سزا کیوں سنائی تھی۔ اندازہ کریں ان کے پاگل پان کا۔ یہ ٹرمپ، مودی، عمران، یہ جب آئے تھے نا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کرونا ان لوگوں ان بندوں کی وجہ سے آیا ہے۔ کرونا پاکستان آیا تھا نا، کرونا پوری دنیا میں، اس میں مودی، مانی اور یہ ٹرمپ، ان کی وجہ سے، ان کی نحوست کی وجہ سے۔ اب دیکھیں یہ ٹرمپ آیا ہے، ابھی 20 تاریخ کو اس نے حلف لیا ہے، ٹھیک ہے، ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، اور اس نے کیا تھڑتھلیاں مچائی ہوئی ہیں۔ روز ہیڈ لائن BBC پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اور سچی جو بندہ پاگل ہو جائے نا، جیسے اسلام آباد کا ایک سکندر پاگل ہوا تھا، اپنی بیوی کو لے کے آ گیا گن، تو کہتا میں مار دوں گا، سارا میڈیا کٹھا ہو گیا، اسلام آباد کٹھا ہو گیا، اور اس نے زمردن پیپلز پارٹی کے جو ہے اس نے اس کو پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی، آپ کو یاد ہے نا۔
تو یہ پاگل ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہم عمران خان کی روز باتیں کیوں کرتے ہیں, میڈیا کیوں روز باتیں کرتا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے نا کہ وہ پاگل پان والی باتیں کرتا ہے. ابھی اس نے کہنا ہے کہ میں جی بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہوں, وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. اب اس کے پاس خط و خطی ہونے کے بعد, خطوط لکھنے کے بعد اب رہ گیا کہ وہ جی جیل میں وہ کرے گا. اچھا ہم جی پنجاب کو جلسہ گاہ بنا دیں گے پورے پاکستان کو. تو جدو عمران کو سزا ہوئی تو بنانا سی نا جلسہ گاہ. تانوں کنے منع کیتا ہے کہ تسی جلسہ گاہ نہ بناؤ؟ تو جلسہ گاہ بنانا تھا تو آپ کو موت پوندی ہے. ٹھیک ہے. تے اس طریقے سے ان کو جناب علی یہ خالی باتیں ہیں ان کی اور کچھ نہیں ہے. اور جو کام کرنے ہیں وہ مریم نواز نے کرنے ہیں. رات کو اوورسیز کا فنکشن تھا, میں نے بتایا آپ کو. اوورسیز کے لیے بہت بڑے اہم اعلان ہونے والے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب کریں گے. مسلم لیگ نون ہی ترقی کا نشان ہے, پاکستان کا نشان ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. اور یہ جو پھر رہے ہیں نا یہ شاہد خاقان عباسی تو اچک زئی, تو یہ آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. یقین کریں نظر نہیں آئیں گے. شاہد خاقان عباسی تو اتنا مرا ہوا بندہ ہے کہ وہ اپنے حلقے سے ہار گیا تھا. پھر نواز شریف نے اس کو ادھر لاہور سے جتوایا اور اسمبلی میں پہنچایا اور نون لیگ کا صدر بنایا اور وزیر اعظم بنایا. تو ہوں اگوں ڈند کڈھیندا ہے. مجھے ایک دوست کی مثال یاد آ گئی. کہتا ہے جی وہ دوست کہتا ہے جی میں نے ایم ایس سی کیے ہوئے ماسٹر کیے ہوا تھا. تو جو میری بیوی جہاں شادی ہوئی کزن کے ساتھ تو وہ ایسے میٹرک تھی, میٹرک بھی نہیں تھی, 8 جماعتیں پاس تھی. کہتے میری بڑی تابعداری کرتی تھی, میں نماز پڑھتا, لوٹا لے آتی تھی, مصلی لے آتی تھی. اے لو جی سائیں اتھاں پڑھو تو اتھاں پڑھو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس کو پھر میں نے میٹرک کروایا بیوی کو, پھر میں نے اس کو ایف اے کروایا, پھر میں نے اس کو بی اے کروایا. بڑی ہمت ہے نا, خاوند کروا رہے. پھر کہتے ہیں میں نے ایم اے کروایا. تو کہتے ہیں ہوں اگوں ڈند کڈھیندی ہے. ہوں میں جیڑی گل آکھدا ہوں اگوں ڈند کڈھیندی ہے بھی میں بھی ایم اے پاس ہاں. تو اے شاہد خاقان عباسی کا یہ حال ہے. بے وقوفو تم نواز شریف کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن سکتے. شاہد خاقان عباسی کی بیٹی کو سینیٹر بنایا, شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا, لاہور سے جتوایا, سینٹ میں پہنچایا, سارے اس کو وہ عہدے دیے, اس کا بزنس چمکایا نا اس نے. تو ہوں اگوں ڈانت کڈھے دے سہی. اے دیکھو نا, اے تو دیکھو بھی کیا حالات ہیں. اور نواز شریف ویسے اس حوالے سے میں کہتا ہوں نواز شریف بدقسمت ہے کہ نواز شریف نے جس کے اوپر بھی احسان کیا ہے نا وہ اگوں ڈانت کڈھے دے. یہی عمران خان کے اوپر نواز شریف نے کتنا احسان کیا ہے. اور دوسرا وہ زبیر جنوں کوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ اے بیوی کو سالن بھی دوسری دفعہ منگے تو بیوی کو تھپڑ مار دیے کہ تینوں ایک دفعہ سالن دیتا ہے پھر دوسری دفعہ مانگ رہے ہیں. یہ زبیر اس طرح کا ہے, وہ بھی ہوں گلاں کردا ہے. جناب نواز شریف کی پالیسی غلط ہے, مریم نواز کی غلط ہے. یہ اندازہ کریں سر, میڈیا پہ آ کے ان کو شرم نہیں آتی. اور بے شرموں, اگر تمہیں کوئی اختلاف ہے تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اپنے محسنوں کے خلاف بولتے ہو, بولنے کی جگہ میں ایک اور لفظ استعمال کرنے لگا تھا, پھر میں نے کہا نہ ہو. یہ ادھر میرے سامنے اخبار میں ایک اور تصویر آ رہی ہے, اس کے اوپر نواز شریف نے احسان کیے ہیں. یہ منحوس, یہ دونوں ہی منحوس ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اخبار میں قدرتی پڑی ہے. شیدہ ٹلی, یہ ایسے گھٹیا کردار ہیں. یہ پھر ٹیسیاں کر کے اوپر بھی پہنچ جاتے ہیں اور ملائیاں شلائیاں کھا کے تلو پتلا دودھ رہ جاتا ہے تو پھر سٹ دے دینے. یہ سر جی ڈوگی ہیں, ڈوگی سارے. یہ نواز شریف نے جس کے اوپر احسان کیا ہے. لیکن سر جی نواز شریف کی عظمت کو سلام. اس جیسا لیڈر نہ کوئی ہے پاکستان میں, نہ آیا ہے, نہ آئے گا. یہ اس قریب نہیں آئے گا جو اس کی سوچ ہے. اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہے, آپ کو 21 سال کی سزا ہے,
سیٹ کے ساتھ ایسے جہاز کے ساتھ جہاز میں بندہ کدھر جاتا ہے، جہاز کے ساتھ بھی بٹھا کے سیٹ کے ساتھ ایسے ہاتھ باندھ دیے، اور اس نے پھر بھی کہا پاکستان زندہ باد۔ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اس لیے ہمیشہ جو مسلم لیگ نون ہے یا جو نواز شریف ہے، میں اس کو میڈ ان پاکستان کہتا ہوں۔ وہ میڈ ان پاکستان ہے، وہ کہتا ہے جی میری گردن کٹ جائے گی، میں پاکستان کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ اور اے جڑے تانوں میں دو دسے نے، اے خسرے یا نحوست والے بندے دکھائے نے، یہ کہتے ہیں پاکستان ڈوب جائے 80 بچ جائیے، یہ کردار ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب علی تسی خوش رہو، انجوائے کرو جمعہ، انشاءاللہ کوئی نئی خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ خبریں ہیں ہائی کورٹ میں ہیں، سپریم کورٹ میں ہیں، سارا کچھ ہے، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔